السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ تمام تعریف اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس مقدس پر جس کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین کرام، آج جس موضوع کے تحت جمعہ کا خطبہ پیش کیا گیا وہ ہے وقت کی اہمیت۔ وقت ایک ایسی چیز ہے جو ہم پر گزرتی رہتی ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ وقت کے متعلق قرآن اور حدیث کے اندر بہت سی ایسی باتیں کہی گئیں جس کے لیے ہمیں اس پر دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جسے انسان کو اسے حاصل کرنا چاہیے، صحت اور فراغ۔ یعنی خالی اوقات اگر آدمی کے پاس ہے تو اس کو چاہیے کہ اس میں دنیا اور آخرت کے بارے میں سوچے، عمل کرنے کے لیے، کوئی ایسی کام کرنے کے لیے جس سے کہ اس کا وقت رائے گا نہ جائے۔ وقت آج کے اس پرفتن دور میں ہم اور آپ وقت کی اہمیت اور اس کی قدر نہیں کرتے، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، بلکہ ہم پورا وقت اگر ہمیں خالی ملتا ہے تو ہم اس کو خالی کاموں میں، دوسرے ایسی چیزوں میں ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، جس سے ہمارا اس کا کوئی نہ دنیاوی فائدہ ہے نہ اخروی فائدہ ہے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، قم فانذر، آپ کھڑے ہوئیے، اپنے لوگوں کو دعوت دیجیے اور ان کو ڈرائیے۔ یعنی آپ اپنے اہل و عیال کو ان کو بتائیے کہ وقت کی اہمیت کیا ہے، آپ ان کے درمیان جائیے اور ان سے بتائیے۔ اور کہا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے خالی وقت اگر آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس اپنے کام سے بچا وقت ہے تو اپنے اہل و عیال کو دین کی دعوت دیجیے، اپنے پڑوسی کو، اپنے بھائی کو، ایسے لوگوں کو جو نماز نہیں پڑھتے، جو روزہ نہیں رکھتے، آپ ان کو بتائیے کہ آپ کے پاس یہ وقت ہے، وقت کی قدر کیجیے۔ اگر آپ وقت کی قدر نہیں کریں گے تو وقت آپ کی قدر نہیں کرے گا۔ یہ تمام چیزیں ہمیں اور آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو وقت کی غنیمت کو جانتے ہوئے، اس کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر ہم اس وقت کی اہمیت اور قدر نہیں کریں گے تو وقت ہماری قدر اور اہمیت نہیں کرے گا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے وقت کی ترتیب دیں۔ سب سے اہم کیا چیز ہے، ہم پہلے اس چیز کو کریں۔ ہم مثال کے طور پر ہم جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ہم اپنا جاب پہ جائیں، ہمارا یہ سب سے اہم ہے، اہم اولیات میں سے ہے۔ ہم نماز پڑھیں، اس کے بعد اگر ہمیں خالی وقت ملتا ہے تو قرآن کی تلاوت کریں، اگر ہمیں خالی وقت ملتا ہے تو ہم قرآن کی حفظ کریں، اگر ہمیں اور اس سے زیادہ خالی وقت ملتا ہے تو اپنے لوگوں کے اندر جا کر دین کی دعوت دیں، اور خالی وقت ملتا ہے تو اپنے اہل و عیال کو، اپنے اقربا کو ہم ڈرائیں، ان سمجھائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وقت کی تحدید کرو، اولیات کو سب سے پہلی ہمیں کیا اہم ہے، سب سے اس کے نیچے کیا ہے، اس کے نیچے کیا ہے، ہمارا ہدف کیا ہے، ہمارا ہدف کیا ہے، ہمارا گول کیا ہے، ہمیں کس چیز پر کام کرنا ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کہا، فرمایا کہ اگر انسان اپنے وقت کی قدر و قیمت نہیں کرے گا، اپنے وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھے گا اور اپنے وقت کو اچھے کاموں میں استعمال نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ تم کو میں نے یہ وقت دیا تھا، تم نے کہاں استعمال کیا، کہاں استعمال کیا، اس کا جائز استعمال، ناجائز استعمال کہاں استعمال کیا، آپ سے وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور دوسری، آپ کی جوانی کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اللہ نے آپ کو جوانی دی تھی، آپ نے اس جوانی کا کیا کیا، آپ نے کھیل کود میں ضائع کیا، موبائل استعمال کرنے میں، سوشل میڈیا پہ، یا آپ نے دعوت کے کام میں، یا آپ نے دین کے کام میں، یا قرآن و حدیث کو حفظ کرنے میں، آپ سے آپ کے جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے، جوانی کی عبادت سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟
انسان جوانی میں اس کو نیند بہت آتی ہے، اس کو اور ایسی چیزیں ہیں وہ دنیاوی اس کو اپنی طرف پرکشش کرتی ہے، لیکن پھر بھی اس کو چھوڑ کر اب اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ سے قیامت کے دن آپ کے وقت کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ سے آپ کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آپ سے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ وقت کو غنیمت جانیں، وقت کی اہمیت کو سمجھیں، اس کو برباد نہ کریں۔ ہم اپنا ہدف طے کریں کہ ہمیں کس ہدف پر کام کرنا ہے اور ہمیں کس طرف بڑھنا ہے، ہمارا کیا، ہم روزانہ اپنا ایک جدول بنائیں، شیڈول بنائیں اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارا جو وقت بچے گا ہمیں اس میں کیا کرنا ہے۔ ہمیں سب چیزیں ہمیں اپنے آپ کو اپنے دماغ میں رکھنا ہے یا کاپی کتاب میں لکھ کر رکھنا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم وقت کی اہمیت کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔